حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قلم کاغذ طلب کیا اور فوری طور پر 3 احکام جاری کیے۔ گویا ان کے نزدیک خلیفہ بن جانے کے بعد ان میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا نہیں تھی۔ پہلا حکم یہ تھا کہ مسلمہ بن عبد الملک کو قسطنطنیہ سے واپسی کی اجازت ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی میں انہیں قسطنطنیہ کی بری و بحری جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ قریب تھا کہ شہر فتح ہو جائے، مگر یہ دشمن کے دھوکے میں آ گئے۔ حریفوں نے ان کے کھانے پینے اور دوسرے ضروریات کے سامان پر قبضہ کر کے شہر کا دروازہ بند کر لیا۔ سلمان کو ان کی اطلاع پہنچی تو اسے اس فریب خوردگی یعنی دھوکے میں آ جانے کا بے حد رنج ہوا، اور اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں زندہ ہوں انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مسلمہ اور ان کی فوج کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بھوک اور بدحالی میں جانوروں کو کھانے تک نوبت پہنچی۔ کوئی شخص اپنی سواری سے ادھر ادھر ہوتا تو لوگ اسے ذبح کر کے کھا جاتے، مگر سلمان بار بار کی اپیل کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی حالت سے پریشان تھے۔ چنانچہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہیں اللہ کے حضور اس امر کی گنجائش نظر نہ آئی کہ مسلمانوں کے معاملات ان کے سپرد ہوں اور وہ ان بیچاروں کے معاملہ میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا رکھیں۔ دوسرا حکم جو تحریر فرمایا وہ اسامہ بن زید تنوخی کی برطرفی تھی۔ یہ مصر کے خراج کا تحصیلدار اور بڑا جابر و ظالم انسان تھا۔ خلاف قانون لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالتا، چوپاؤں کے پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ میں گوشت کے ٹکڑے بھر کے بحری درندوں کے سامنے ڈال دیتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اسے ہر علاقے کی جیل میں 1 سال رکھا جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، صرف نماز کے وقت کھولا جائے اور پھر باندھ دیا جائے۔ تیسرا حکم یزید بن ابی مسلم کی افریقہ سے برطرفی کا تھا۔ یہ بڑا بے ڈھب حاکم تھا، بظاہر خود کو بڑا نیک اور عبادت گزار ظاہر کرتا تھا، مگر چھوٹے بڑے تمام شاہی فرامین کو نافذ کرنا ضروری سمجھتا تھا، خواہ وہ کتنے ہی ظالمانہ اور مخالف حق کیوں نہ ہوں۔ عین اس حالت میں جب کہ اس کے سامنے لوگوں کو سزائیں دی جاتیں، وہ ذکر و تسبیح اور وظیفہ میں مشغول رہتا اور ساتھ کے ساتھ سزا کے بارے میں ہدایت بھی دیتا۔ مثلا یوں کہتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے لڑکے اس کو رسی سے ذرا ٹھیک سے باندھ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی اسی بدترین حالت کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی معزولی کا حکم تحریر فرمایا۔ بہرحال یہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں امور میں فوری فیصلہ ضروری سمجھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، جو شخص میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے اسے 5 باتوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ نمبر 1، عدل و انصاف کی جو صورتیں ہیں ہم سے اوجھل ہیں ان کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ نمبر 2، حق و انصاف کے قیام میں ہماری مدد کرے۔ نمبر 3، جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ان کی ضرورتیں ہمیں پہنچائے۔ نمبر 4، ہمارے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 5، ہماری اور تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کرے۔ جو شخص ان 5 باتوں کی پابندی نہیں کر سکتا ان کو ہماری صحبت اور ہم نشینی کی اجازت نہیں۔